کراچی کے ایک پرانے کالج میں دو دوستوں کی کہانی شروع ہوتی ہے جن کے نام علی اور حسن تھے۔ علی ایک خاموش اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا جو زیادہ تر کتابوں میں گم رہتا اور کلاس روم کے کونے میں بیٹھ کر دنیا سے الگ سا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی جسے سب محسوس کرتے مگر کوئی اس کی اصل وجہ نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف حسن بالکل الٹ تھا۔ وہ ہر وقت ہنسی مذاق کرتا، دوستوں کے بیچ میں کہکے لگاتا اور اپنی شوخیوں سے ماحول کو زندہ کر دیتا۔ کالج میں اکثر لڑکے اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے کیونکہ حسن کی باتوں میں ایک کشش اور دل کو بہلانے والی روانگی تھی۔ لیکن حسن کے اندر بھی ایک تجسس تھا۔ اسے یہ جاننے کی ضد رہتی کہ آخر علی ہمیشہ اتنا خاموش کیوں رہتا ہے، کیوں اس کی ہنسی کم اور آنکھوں میں اداسی زیادہ ہوتی ہے۔ ابتدا میں حسن اکثر علی کو تنگ کرتا، کبھی اس کی کتاب بند کر دیتا، کبھی مذاق میں اس کے قریب بیٹھ کر اسے چھیڑ دیتا۔ علی بس مسکرا دیتا لیکن کچھ بولتا نہیں۔ یہ خاموشی ہی حسن کو اور زیادہ کھینچنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی مضبوط ہونے لگی اور وہ ایک کلاس کے بعد اکثر اکٹھے وقت گزارنے لگے۔ کبھی کینٹین پر بیٹھ کر چائے پیتے تو کبھی سمندر کنارے لمبی واک پر نکل جاتے۔ علی کے ساتھ بہت وقت گزار کر حسن کو سکون ملنے لگا۔ اسے لگنے لگا اس کی ہنسی اور شوخیوں کے پیچھے جو خالی پن ہے وہ علی کی خاموشی سے پورا ہونے لگا ہے۔ ایک دن بارش کی بوندیں برس رہی تھی اور ہاسٹل کی چھت پر دونوں دوست بھیگتے ہوئے کھڑے تھے۔ ہوا میں نمی اور موسم میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حسن حسب عادت ہنس رہا تھا اور علی چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک حسن نے نوٹ کیا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ چونک کر اس کے قریب گیا اور بولا، یہ کیا علی؟ یہ آنسو بارش کے ساتھ کیوں مل گئے؟ علی نے پہلے تو نظر جھکائی لیکن پھر کانپتی آواز میں کہا، حسن، مجھے لگتا ہے کہ میں تجھے صرف ایک دوست نہیں مانتا، میرے دل میں کچھ اور ہے جو میں چھپا نہیں پا رہا۔ یہ سن کر حسن چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور سکوت چھا گیا لیکن پھر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ علی کا ہاتھ تھام کر بولا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، بس ہمت نہیں تھی کہ تجھے کہہ سکوں۔ وہ لمحہ بارش کی بوندوں کے ساتھ دونوں کے لیے سب سے حسین لمحہ بن گیا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور دنیا کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہو، بس دلوں کی دھڑکن اور بارش کے ٹپ ٹپ باقی رہ گئی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک انکہا رشتہ جڑ گیا، ایک ایسا رشتہ جو دوستی سے بڑھ کر اور محبت سے زیادہ مقدس سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن دل کے اندر کہیں یہ خوف بھی بیٹھا تھا کہ کیا یہ سفر آسان ہوگا؟ کیا یہ معاشرہ، یہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا ان کے درمیان دیواریں کھڑی کرے گی؟ اگلے دنوں میں علی اور حسن کی قربت بڑھ گئی اور کینٹین میں بیٹھے تو باقی سب لڑکے ان کا مذاق اڑاتے کہ تم دونوں ہر وقت اکٹھے کیوں رہتے ہو؟ کبھی کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے، کبھی چھٹی کے بعد بھی ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے پائے جاتے، لیکن دونوں کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جو احساس تھا وہ باقی سب اوزاروں سے زیادہ طاقتور تھا۔ حسن اکثر کہتا، علی، تجھے پتہ ہے نا، تو میری زندگی کا وہ سکون ہے جو مجھے کہیں اور نہیں ملتا، تیرے بغیر میرا دن ادھورا ہے۔ علی بس مسکرا دیتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے، لیکن اندر کا خوف اسے کبھی مکمل مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ ایک رات دونوں چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ حسن نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہ پائیں گے؟ دنیا ہمیں جینے دے گی؟ علی نے آہستہ سے کہا، محبت کو کوئی روک نہیں سکتا حسن، لیکن شاید ہم پر راستے اتنے آسان نہ ہوں۔ پھر بھی اگر تم ساتھ ہے تو مجھے کسی مشکل سے ڈر نہیں لگتا۔ حسن نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے عہد کی مانند تھا، لیکن یہ عہد حقیقت میں کب تک قائم رہ سکے گا؟ یہ سوال دونوں کے دل میں چپکے سے جنم لے چکا تھا۔ علی اور حسن کی کہانی اب ایک نئے موڑ میں پہنچ چکی تھی۔ وہ لمحہ جب بارش کی بوندوں میں دونوں نے دل کی بات کہہ دی تھی، اب ان کی دوستی ایک ایسی گہرائی میں ڈوب چکی تھی جہاں ہر بات، ہر نظر اور ہر لمس ایک خاص معنی رکھتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کالج کی زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی، لیکن ان دونوں کی دنیا باقی سب سے الگ ہو گئی تھی۔ صبح کلاس میں اکٹھے بیٹھتے، لائبریری میں ایک ہی میز پر گھنٹوں کتابوں میں ڈوبے رہتے، کینٹین پہ چائے کا ایک کپ بھی دونوں کے لیے خاص لمحہ بن جاتا۔ ہاسٹل میں اکثر رات گئے تک باتیں کرتے، خواب دیکھتے اور ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی مشکل لگتا۔ حسن کی شوخ طبیعت اب اور زیادہ نکھر گئی تھی، لیکن وہ صرف علی کے سامنے اپنا دل کھولتا، باقی سب کے لیے وہ ہنسنے والا، مذاق کرنے والا عام سا لڑکا تھا۔ لیکن علی کے سامنے وہ اپنے سارے دکھ اور کمزوریاں بھی بیان کر دیتا۔
ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا تو دونوں سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ لہروں کی آواز اور ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنی نے فضا کو عجیب سا جادوئی بنا دیا تھا۔ حسن نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکا اور آہستہ سے کہا، علی، کبھی سوچا ہے اگر ہمارے بارے میں سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں قبول کریں گے؟ علی نے گہری سانس لی اور بولا، شاید نہیں حسن، لوگ ہمارے جذباتوں کو سمجھنے کے بجائے مذاق بنا دیں گے، ہمیں غلط ناموں سے یاد کریں گے، لیکن کیا یہ محبت صرف ان لفظوں سے ختم ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ جب تک تو میرے ساتھ ہے میں دنیا کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر حسن کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے علی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ وہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ معاشرے کی نظریں ان پر پہلے ہی اٹھنے لگی تھیں۔ کالج کے کچھ لڑکوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا تھا، کبھی پیچھے سے جملے کستے تو کبھی ہنسی اڑاتے۔ ایک دن کینٹین پر ایک لڑکے نے زور سے کہا، دیکھو دیکھو عاشق آ گئے، دونوں کے بغیر تو کھانا بھی نہیں کھاتے۔ یہ سن کر سب لڑکے ہنسنے لگے۔ حسن نے غصے میں آ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر علی نے اس کا ہاتھ دبا کر روک دیا اور بس مسکرا کر خاموش رہا۔ بعد میں حسن نے ناراضی سے کہا، تو ہمیشہ کیوں چپ رہتا ہے؟ مجھے غصہ آتا ہے جب کوئی تجھے یوں تنگ کرے اور تو کچھ بولتا نہیں۔ علی نے دھیرے سے جواب دیا، حسن، دنیا کی باتوں پر دھیان دینے لگے تو ہم اپنی محبت کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ ہمیں مضبوط رہنا ہوگا۔ یہ سن کر حسن کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کہا، بس وعدہ کر کے تو ہمیشہ میرا ساتھ دے گا؟ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ ساتھ میرا آخری سانس تک ہے۔ ان لمحوں میں دونوں کو لگتا کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کہیں یہ خوف بھی چھپا تھا کہ یہ کہانی ہمیشہ اتنی آسان نہیں رہے گی۔ یہ رات ہاسٹل کی چھت پر تیز ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل تھے اور کمرے کی لائٹ بند کر کے دونوں چپ چاپ تاریخ کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسن نے علی کی طرف جھک کر کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا دل گھبرانے لگتا ہے، کیا اگر تو کہیں کھو گیا تو کیا ہوگا؟ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ مت سوچ حسن، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں اور یہ رشتہ کسی کے کہنے یا روکنے سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس لمحے ان دونوں کے بیچ کی قربت اور بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ دنیا کا ہر خوف پیچھے رہ گیا۔ لیکن اگلے دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدلنے کی بنیاد رکھ دی۔ صبح جب کلاس میں لیکچر چل رہا تھا تو ایک پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے علی اور حسن کو الگ کرنا ناممکن ہے، ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں۔ پوری کلاس ہنسنے لگی۔ علی نے نظر جھکا لی اور حسن نے بھی ہنسی کو زبردستی دبایا، لیکن دل کے اندر ایک چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے یہ مذاق آہستہ آہستہ ایک بڑی طوفان میں بدلنے والا ہو۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اور زیادہ محتاط ہو گئے، لوگوں کے سامنے زیادہ قریب رہنے سے بچنے لگے، لیکن تنہائی میں ان کے لمحے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ ایک شام علی بیمار ہو گیا، بخار میں جل رہا تھا اور کمرے میں اکیلا تھا۔ حسن نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر اس کا خیال رکھا، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتا، کبھی پانی پلاتا اور کبھی دعا کرتا کہ علی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ علی نے نیم بے ہوشی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، حسن، اگر میں نہ رہا تو؟ حسن نے فوراً اس کی بات کاٹ کر کہا، ایسی بات کبھی مت کرنا، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس رات حسن کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے، جیسے اسے ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں وہ محبت جس کے لیے وہ دنیا کو بھول بیٹھا ہے اسے چھن نہ جائے۔ اور یہیں سے کہانی ایک ایسے موڑ میں داخل ہو گئی جہاں محبت کی مٹھاس کے ساتھ جدائی کا خوف بھی سایہ ڈالنے لگا۔ علی اور حسن کے درمیان محبت اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہاسٹل کے دن اور راتیں اب ان کے لیے الگ دنیا جیسی تھی۔ دن بھر سب کو سامنے محتاط رہتے، لیکن جیسی رات ڈھلتی اور ہاسٹل کے کمرے سنسان ہو جاتے تو ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ ایک رات جب باقی سب لڑکے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور کوریڈور میں گہری خاموشی چھا گئی تھی تو حسن نے علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ علی پہلے ہچکچایا، لیکن حسن کی آنکھوں میں عجیب سی شدت دیکھ کر وہ آ گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں اندر آ رہی تھی اور کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ حسن نے علی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل بیان تھا۔ علی نے کانپتی آواز میں کہا، حسن، یہ سب ٹھیک ہے نا؟ حسن نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، چپ، بس دل کی سن، باقی سب بھول جاؤ۔ اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حسن نے اس کے بالوں کو سہلایا اور سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ علی نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا۔
وہ لمحہ صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا۔ کمرے کی خاموشی اور بارش کی آواز نے اس سین کو اور زیادہ بولڈ اور پراسر بنا دیا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا اور محبت کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ حسن نے آہستہ سے کہا، علی تو میرا سب کچھ ہے، میں تجھے کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ علی نے بھری ہوئی آواز میں کہا، اگر کبھی تجھ سے دور ہوا تو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ رات ان کے رشتے کے سب سے حسین رات تھی، ایک ایسی رات جس میں دنیا کی کوئی دیوار باقی نہیں رہی، بس محبت ایک دریا بہ رہا تھا۔ لیکن جیسی صبح ہوئی تو حقیقت نے پھر دروازہ کٹکھٹایا۔ کالج میں جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے عام دوستوں کی طرح برتاؤ کرنے لگے، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا انداز سب کچھ ظاہر کر دیا تھا۔ کچھ دوستوں نے اب مزید مشکوک نظریں ڈالنا شروع کر دی۔ ایک دن ایک لڑکے نے پیچھے سے کہہ دیا، یہ دونوں تو راتوں کو الگ ہی کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے، لیکن علی اور حسن کے دلوں میں ایک چبھن اتر گئی۔ حسن غصے میں آ گیا اور اس لڑکے سے جھگڑنے والا ہی تھا کہ علی نے اسے روک لیا۔ چھوڑ دے حسن، لوگوں کو کہنے دے جو وہ چاہیں، ہماری سچائی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن حسن کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اس نے علی سے کہا، کب تک یوں ہی چپ رہیں گے؟ کب تک لوگوں کی بات برداشت کرتے رہیں گے؟ علی نے جواب دیا، جب تک ہمارے دل ساتھ ہیں باقی سب بےمانی ہے۔ مگر حسن کے دل میں اب ایک بے چینی بیٹھ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ علی اس رشتے کو مزید کھل کر قبول کرے اور دنیا کو دکھائے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ لیکن علی کے دل میں ڈر تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو سب کچھ چھن جائے گا۔ انہی دنوں کالج میں سالانہ فنکشن آیا۔ اس دن ہاسٹل میں سب لڑکے تیار ہو رہے تھے۔ حسن نے علی کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ اکٹھی تیاری کریں۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ماحول پھر وہی پرکشش سا ہو گیا۔ حسن نے علی کی قمیض کی بٹن بند کرتے ہوئے شرارت سے کہا، پتہ ہے تو ان کپڑوں میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دل چاہتا ہے تجھے سب کے سامنے یوں ہی تھام لوں۔ علی نے شرماتی ہوئی نظریں جھکا لی، لیکن حسن نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کر دی۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور ایک بار پھر وہ لمحہ آ گیا جب دنیا پیچھے رہ گئی اور صرف وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ وہ سین پہلے سے بھی زیادہ بولڈ اور شدت بھرا تھا۔ علی کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، لیکن حسن کے لمس نے اس کے سارے خوف کو بہا دیا۔ دونوں کے دلوں میں محبت کا طوفان ایک بار پھر بہہ نکلا، لیکن عین اسی وقت دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں کے دل دھم سے ہل گئے۔ حسن نے جلدی سے علی کو پیچھے ہٹایا اور دروازہ کھولا تو ایک دوست کھڑا تھا۔ چلو یار، سب تیاری کر رہے ہیں، تم دونوں ابھی تک کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ حسن نے ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا یہ راز زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ اس رات کے بعد دونوں کے دلوں میں ایک نیا خوف جنم لے چکا تھا کہ اگر کسی نے سچ دیکھ لیا تو اس کا رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس محبت سے دستبردار ہونے کو بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ محبت اب ان کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ قسط یہاں اس موڑ پر ختم ہوتی ہے جہاں محبت اپنی شدت کے ساتھ موجود ہے، لیکن خطرے کی دستک بھی تیز ہو چکی ہے۔ محبت کی شدت میں بہتے بہتے علی اور حسن ایک ایسی راہ پر نکل گئے تھے جہاں وہ اپنے آپ کو کھو چکے تھے۔ ان کا رشتہ ایک ایسے بھید میں بدل رہا تھا جو نہ صرف دنیا بلکہ ان کے اپنے دلوں کے لیے بھی بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب سب خاموش تھے اور دونوں چھت پر بیٹھے تھے تو علی نے کانپتی آواز میں کہا، حسن، کبھی سوچا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ محبت ہمارے درمیان ہے، یہ ہمیں سکون کے بجائے خوف میں مبتلا کر رہی ہے۔ حسن نے نظریں جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں علی، کئی دنوں سے میرے دل میں بھی یہی بے چینی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے اس محبت کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے کٹھن تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی نے کہا، کیا تم مجھ سے وعدہ کرے گا کہ ہم اللہ کی راہ پکڑیں گے، اپنے جذبات کو پاک کریں گے اور اس رشتے کو کسی ایسے انجام تک لے جائیں گے جہاں ہمارے دل کو بھی سکون ہو اور خدا بھی راضی ہو؟ حسن نے علی کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں علی، اگر اللہ کی خوشنودی اس میں ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس لمحے دونوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر توبہ کی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو اب خوشی اور سکون کے تھے، جیسے ان کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اکٹھے مسجد گئے۔ پہلی بار دلوں میں ایک عجیب سی روشنی اور سکون محسوس ہوا۔ امام صاحب کی باتوں نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ بیٹو، اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت محبت وہ ہے جو پاکیزگی میں ڈل جائے اور برائی کے راستے کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت پر قائم رکھے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی زندگیوں میں نئی بہاریں آنے لگی۔ علی اور حسن نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پھر دونوں کے گھروں میں رشتے آئے۔ علی کی شادی ایک نیا سیرت لڑکی مریم سے ہوئی اور حسن کی شادی زینت سے۔
شادیوں کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا سکون اور خوشی بھر گیا۔ بیویاں نیک اور وفادار تھی جنہوں نے ان کی دنیا کو مکمل کر دیا۔ کچھ سالوں میں اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ علی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی، جبکہ حسن کے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوئی۔ بچوں کی ہنسی اور گھروں کی رونق نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا۔ وہ دونوں اکثر بیٹھ کر پرانے دن یاد کرتے اور کہتے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا اور ہمیں پاکیزہ راستہ دکھایا۔ اب وہ صرف دوست نہیں بلکہ 2 بھائی کی طرح ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے کے بچوں کو اپنا سمجھتے، اکٹھے نماز پڑھتے، جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر قرآن سنتے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے کہ برائی کے راستے سے بچو اور اللہ کی راہ اختیار کرو۔ سالوں بعد جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ پارک میں بیٹھے تھے تو علی نے مسکراتے ہوئے کہا، حسن یاد ہے وہ دن جب ہم ڈرتے کہ دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی؟ آج یہ دیکھ اللہ نے ہمیں کیسی عزت اور خوشی دی ہے۔ حسن نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سب اسی دن کی برکت ہے جب ہم نے اللہ کے آگے توبہ کی اور اپنے راستے بدل دیے۔ دونوں کے چہرے پر سکون اور شکر گزاری کی روشنی تھی۔ ان کے بچے کھیل رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہے تھے کہ ان کی اولاد ہمیشہ سیدھے راستے پر ہے۔ کہانی کا اختتام ایک ایسے منظر پر ہوتا ہے جہاں علی اور حسن اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی بیوی بچے ساتھ ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے راستے پر گامزن ہے۔ ان کی آنکھوں میں سب خوف نہیں بلکہ سکون اور خوشی ہے، کیونکہ انہوں نے محبت کو پاکیزگی میں بدل دیا اور برائی کے بجائے نیکی کا انتخاب کیا۔ تو پیارے دوستو، زندگی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے سفر کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف ہو اور دل میں محبت ہو تو انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ علی اور حسن کی طرح ہر انسان کو دوسرا موقع مل سکتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اگلی کہانی میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کی دعائیں ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔